نمسکار، آداب، السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ 15واں سال ہے جب لگاتار ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان کے موقع پر دینی پروگرام لے کر آتے ہیں، اور اس سال ہم لے کر آئے ہیں درس قرآن، جس میں مفتی قمر الدین مصباحی صاحب جو کہ پروقتہ ہیں، ترجمان ہیں مجلس علماء اسلام کے، اور آپ استاد ہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ رمضان میں روزے کو لے کر کیا کچھ حکم ہے، کیا کچھ قرآن کہہ رہا ہے، یہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی تراویح کی نماز کو لے کر وہ اپنی بات رکھیں گے کہ قرآن میں اس کو لے کر کیا کچھ حکم ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح رمضان شریف کا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا وہ عظیم الشان تحفہ ہے تراویح کی صورت میں، اور اللہ کی عظیم نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تراویح پورا مبارک مہینہ اور پورے رمضان شریف کا مہینہ میں تراویح ادا کرنا سنت ہے، وہ بھی سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے، لیکن تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہر ایک فرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ مرد مسجدوں میں پڑھیں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تراویح کی نماز کے سلسلے میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حکم فرمایا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور جو اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو شب و روز قرآن مجید کی تلاوت میں رہتے ہیں، ان کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اور تراویح کی نماز کی آغاز اور اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی شروعات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا فرمائی مسجد میں 3 دنوں تک، 3 راتوں تک تراویح کی نماز ادا فرمائی، اور پھر 3 راتوں کے بعد چوتھی رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں تک مسلسل تراویح کی نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، اور چوتھی رات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے شریف سے باہر نہیں نکلے۔ مسجد میں دھیرے دھیرے جمع غفیر ہو گیا تھا، صحابہ کرام کا اجتماع ہو گیا تھا اور عظیم بھیڑ ہو گئی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پھر بعد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا شوق تراویح کے بارے میں مجھے دیکھ کر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی پھر استطاعت نہ رکھ سکو اور ترک کرنے کے سبب تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں روک دیا، اور اس کے بعد تراویح کی نماز 3 دنوں کے بعد جماعت سے اجتماعی طور پر ہوئی، اس کے بعد انفرادی طور پر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، اور کہیں 2 لوگ جماعت کر لیتے، کہیں 3 لوگ جماعت کر لیتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مبارک دور میں یہی طریقہ جاری رہا تراویح کا، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا مبارک، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ باضابطہ سارے مسلمان ایک امام کے پیچھے اکٹھا نہیں ہو پائے، الگ الگ 2 لوگوں کی جماعت، کہیں 3 لوگ جماعت مل کر لیتے، اس طرح جماعت ہوتی رہی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ان سب لوگوں کے پیچھے، سب لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں۔ اس نیت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم نے ایسا کیا کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے لوگوں کو
تراویح کی نماز میں اکٹھا کر دیا، اور اس کے لیے امام حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تاخیر سے پہنچے، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے تراویح کی، تو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بدعت تو ضرور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے لوگوں کا باضابطہ طور پر پورے مہینہ رمضان میں تراویح کے لیے اکٹھا کرنا یہ حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ یہ بدعت تو ہے جس کی ایجاد حضرت عمر فاروق اعظم صحابی رسول خلیفہ دوم نے کی ہے، خلیفۃ المسلمین نے کی ہے، اور اس بدعت کو دیکھ کر وہ ناراض بھی نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے اور یہ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ تراویح کی نماز اور جماعت سارے مسلمان ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ پڑھیں، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، اور پھر اس وقت بھی تمام صحابہ کرام نے اسی پر اتفاق بھی کر لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان اسی طریقے سے ادا بھی کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب نے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ تراویح ظاہر طور پر پورے سال تک ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اپنے خزانہ کو کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ لو نیکی، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو کما لو، اور اس کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ بہانے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیکیاں دیتے ہیں۔ اور ظاہر طور پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ تراویح پڑھنا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ کئی لوگ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور تراویح کی نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اور آپ اس سال تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ جو ناظرین ہیں ان کی دعاؤں کے بدولت ہم لگاتار ہر سال یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس سال بھی لگاتار 15ویں سال آپ کے سامنے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اور اس بار درس قرآن کے عنوان سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی قمر الدین مصباحی صاحب جو کہ ترجمان ہیں مجلس علماء اسلام کے، اور آپ ٹیچر بھی ہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود میں، جو بہت بڑا ادارہ ہے، اور آپ اگر کبھی گئے ہوں گلشن کالونی میں تو یہ ادارہ ہے، اور بہت مقبول ادارہ ہے، کافی بچوں کو یہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مفتی قمر الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، ہم لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں، ظاہر طور پر جب رمضان آتا ہے تو ایک الگ سی، ہم لوگ ہندی میں اس کو بولتے ہیں اتسکتا، انگلش میں بولتے ہیں کیوریسٹی، کے اندر سے ایک یہ آتا ہے کہ ایک امنگ سا آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اپنا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کم کریں گے، پورے سال تو کمایا ہے، رمضان میں جتنی عبادت ہے اس کو کر لیں، روزہ بھی رکھیں اور تراویح بھی پڑھیں اور ٹائملی نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اب چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹائمنگ کی وجہ سے لیٹ نائٹ بھی تراویح ہوتی ہے، 10 بجے سے ہوتی ہے تراویح، کہیں پر عشاء کے ترنت بعد ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے تراویح کو لے کر، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک رمضان شریف میں تراویح کی نماز یہ اللہ رب العزت کی جانب سے خاص تحفہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ تراویح کی نماز تو سنت موقدہ ہے، اور جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد کو تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی، اور جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت سے نہیں پڑھے گا تو گنہگار وہ نہیں ہوگا۔ جماعت اگر چھوڑ دے اور اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں یا اپنے آفس سے میں پڑھ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت سے تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے اگر مسجد میں پڑھ لی تو باقی لوگوں پر جماعت ضروری نہیں ہے تراویح کی۔ اور یہ سنت موقدہ کیوں ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اس پر پابندی نہیں فرمائی جماعت کے ساتھ؟ تو اس لیے جماعت ضروری نہیں ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا ہی، اس کے بعد انہوں نے ترک فرما دیا جماعت، اور پھر الگ الگ لوگ پڑھتے رہے۔ اور سنت موقدہ اس لیے ہے کہ
تمام صحابہ کرام نے اس پر مداومت فرمائی ہے، اور کتب فقہ اور فقہ حنفی کی تمام معتبر کتابوں میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے لمواظبت الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کی مواظبت اور مداومت اور پابندی کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز پورا رمضان پڑھنا ضروری ہے، کسی ایک دن بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ پورا رمضان جب سے چاند ہوا رمضان شریف کا، اور جب تک چاند نہیں نظر آ جاتا عید کا تب تک، یا 30 کی گنتی پوری نہیں ہو جاتی تب تک تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔ جی۔ اور یہ جو تراویح الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ علاقوں میں، کہیں 10 دن کی ہوتی ہے، کہیں 20 دن کی ہوتی ہے، ختم قرآن کی تراویح، تو عام طور پر تراویح 2 طرح کی تراویح کہتے ہیں۔ اگرچہ تراویح کی نماز تو تراویح ہے، لیکن ایک وہ جس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ختم قرآن کی تراویح، اور ایک تراویح وہ ہوتی ہے جس میں ختم قرآن نہیں پڑھا جاتا، چند سورتوں سے 20 رکعت پوری کر لی جاتی ہے، اور عام طور پر علم تری کیف فعل ربک سے والناس تک، سورہ ناس تک 10 رکوع 10 صورتیں ہیں، اور ان 10 صورتوں کو ڈبل کر کے پڑھ دیا جاتا ہے تو 20 رکعتیں اس طرح مکمل ہو جاتی ہیں۔ کئی جگہوں پہ اس طرح پڑھا جاتا ہے، عام طور پر یہ کارخانوں میں یا آفسوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو گاؤں دیہات کی مسجد ہے جہاں حافظ اویلیبل نہیں مل ہو پائے وہاں بھی ایسا کرتے ہیں، اور جو امام ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہے تو بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں علم تری کیف فعل سے لے کر سورہ الناس تک 10 صورتوں کو 2 بار، تو ایسا بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو صورتوں کی تراویح کہتے ہیں، اور جس میں ایک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کو ختم قرآن کی تراویح کہتے ہیں۔ کئی بار مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 دن میں قرآن کو سن لیا اور تراویح پوری ہو جاتی ہے، وہاں لوگ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ایسا لوگ مان لیتے ہیں کہ چلیے ہم نے تراویح پڑھ لی ہے۔ تو آپ نے بھی صحیح کہا کہ جب تک چاند نظر نہ آ جائے تب تک آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اگر آپ تراویح چھوڑ رہے ہیں، بھلے آپ اکیلے پڑھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کفایہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی، آفس میں بھی، یا جماعت کے ساتھ بھی۔ تو چاند جب تک نظر نہ آ جائے تب تک پڑھنا ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جی، جب تک رمضان شریف کا مہینہ ہے جی، تب تک تراویح پڑھنی ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور یہ جو لوگوں میں تصور بیٹھ گیا ہے کہ کہیں 10 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، کہیں 5 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، اور اس میں کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے، اور زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، اب ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہوگی۔ تو یہ حکم شرع سے نہ جاننے کا نتیجہ ہے ان کا۔ جی، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ ختم 10 دن کی تراویح پڑھ لی اس کے بعد تراویح آپ کو نہیں پڑھنی ہوگی۔ تراویح تو آپ کو پورے رمضان بھی پڑھنی ہوگی۔ جی، یہ اور سی بات ہے کہ آپ نے اگر ختم قرآن 10 دنوں میں سن لیا ہے تو اب اس کے بعد کے دنوں میں آپ اگر قرآن مجید حافظ کے پیچھے سننے کا اہتمام نہ کریں تو چلے گا۔ یعنی 10 دنوں تک آپ نے ایک قرآن سن لیا، اس کے بعد اب کیا کیا آپ نے کہ آپ اپنے کاروبار میں لگے اور تراویح آفس میں پڑھ لی خود سے یا گھر میں پڑھ لی خود سے، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ختم قرآن آپ نے جماعت سے پڑھ لیا، اور اس کے بعد کے دنوں میں آپ اپنے گھر میں اکیلے انڈیویجولی یا آفس میں پڑھ رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن تراویح کی نماز ایسا نہیں کہ آپ صرف 10 دن پڑھیں اس کے بعد ترک ہی کر دیا، آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو آپ اس طرح سے گنہگار ہوں گے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو پورا رمضان تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم تراویح کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، کسی ایک مسجد یا کسی ایک امام کا ہم سلیکشن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے اپنی سہولت کے حساب سے یا جو بھی ٹائمنگ کے حساب سے، اور کسی دن ایسا ہوا کہ ہم دوسرے علاقے میں چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، اب لگ رہا ہے کہ کیا کریں، وہاں ہم پہنچ نہیں پائیں گے، تو کئی بار لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ تو میری جو کنٹینیوٹی ہے وہ چھوٹ گئی ہے، مطلب وہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو دوسری جگہ پڑھیں نہ پڑھیں، کئی بار نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں لگتا ہے غلط ہے۔ وہاں جہاں ہیں آپ وہیں پڑھ لیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ ایک ختم قرآن مجید سننا سنت مؤکدہ ہے۔ جی، بہتر تو یہی ہے کہ جہاں وہ پڑھ رہا ہے مکمل وہیں پڑھے، لیکن اگر کسی مجبوری سے نہیں پڑھ سکا وہاں دوسری مسجد میں گیا تو الگ الگ مسجدوں میں ترتیب الگ ہوتی ہے۔ جی بالکل، کہیں روزانہ ایک ایک پارے، جہاں 27 دنوں کے وہاں ایک ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، کہیں 15 دن کے وہاں 2 پارے پڑھے جاتے ہیں۔ اب اگر تمام مسجدوں میں ایک ہی ترتیب رہتی کہ سب جگہ 27 کو ختم قرآن ہے یا 21 کو ختم کو قرآن ہے
تو کوئی کہیں بھی پڑھتا کوئی دشواری نہیں ہوتی، نہیں تھی بالکل، کیونکہ ہر جگہ ایک متعین ہی رکوع پڑھے جاتے کہ 21 شب کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ ابھی بمبئی سے جاری ہوا، یہ سرکولر جاری ہوا کہ تمام مسجدوں میں 27 رمضان کو ختم قرآن کریں، اور شروع کے دنوں تک 1.5 پارے پڑھیں، اس کے بعد 1 پارہ کر دیں، اور ساری مسجدوں میں ایک ہی سرکولر کے حساب سے تراویح کی نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جی تو اس میں کیا ہوگا کہ مقتدی کہیں کسی مسجد میں پڑھ سکتا ہے، اس کا قرآن نہیں چھوٹے گا۔ یہ بہتر ہے، لیکن کولکاتہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم لوگ مجلس علماء اسلام کے لوگ کے مجلس کے بینر تلے اس کی کوشش کریں گے کہ تمام مسجدوں میں اسی ترتیب سے قرآن مجید کی تراویح ہو۔ اگر نہیں ہے ابھی اور ویسا کوئی پڑھتا ہے، ایک مسجد میں پڑھا اور پھر آئندہ کل دوسری مسجد میں پڑھا، تو وہاں دوسری جگہ سے پڑھا جا رہا تھا، یہاں 5 پارے پڑھ کے گیا تھا اور وہاں دیکھا کہ 7ویں پارے سے شروع ہے، یہ جو 2 پارے اس کے چھوٹ گئے، تو یہ 2 پارے تو اس کے چھوٹ گئے، وہ سنت موقدہ اس کا نہیں ہو پائے گا، لیکن کنٹینیو تراویح کی نماز رکھے تاکہ وہ تراویح چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے۔ بہت اچھی بات، ضروری ہے، بہت اچھی بات اور بہت اچھی جانکاری مفتی صاحب نے دی ہے کہ یہ ایک سرکولر جیسا کہ ممبئی کا انہوں نے ذکر کیا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ تمام مسجدوں میں ایک سرکولر کے حساب سے اگر تراویح ہو تو مقتدی کہیں بھی کسی جگہ بھی اگر وہ ہیں تو وہ وہیں پڑھ لیں گے، تو ان کو جو کم سے کم ان کا قرآن چھوٹ جاتا ہے یا چھوٹ جانے کا خدشہ ہے اس سے وہ بچ جائیں گے۔ تراویح تو پڑھنی ہی چاہیے، اگر آپ کہیں بھی ہیں تراویح پڑھ لیجئے تاکہ تراویح ترک کرنے کا گناہ آپ کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ اور ہم رمضان کا پورا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت تندرستی دے، اور پوری کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں اپنے گناہوں کے لیے، مغفرت کے لیے۔ یہ مہینہ ملتا ہے، بہت قسمت والے ہم اور آپ ہیں کہ یہ رمضان ملا ہے، نہ جانے پھر کوئی رمضان ملے گا نہ ملے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں درس قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے 15 سالوں سے یہ کام لیا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے علماء دین، الگ الگ مسلک کے جو علماء دین ہیں، حفاظ کرام ہیں، مفتی صاحب ہیں، سب لوگ یہاں آئے، سب نے اپنی باتیں رکھی، اور ہم نے ان سب سے الگ قرآن حدیث کی روشنی میں چیزوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے لوگ اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے خاص تحفہ رکھا ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ مفتی قمر الدین صاحب ہیں جو کہ مجلس علماء اسلام کے پروکتا ہیں، یعنی ترجمان اردو میں بولتے ہیں، اور آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں، خاص کر تعلیمی جو فیلڈ ہے اس میں۔ آپ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کافی بڑا ادارہ ہے یہ، کافی مشہور ادارہ ہے یہ، اور اس ادارے کی ہسٹوری بھی اگر آپ ہسٹری بھی آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہمارے علماء دین کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر سے آج ایک بڑی منزل، بڑی عمارت، اور سب کچھ وہاں پہ پڑھائی۔ بہت اچھا، مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں نے مفتی صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کیا تھا اور اس سال بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیے۔ مفتی صاحب، ہم لوگ چونکہ آج دوسرے ایپیسوڈ میں بات چیت کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تراویح کو لے کر، ہمارے معاشرے میں جو سوال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کا کچھ جواب آپ دیں تاکہ معاشرے میں کچھ چینجز آ سکے، بدلاؤ لا سکے۔ اگر اس میں کہیں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ظاہر طور پر یہ ہماری بہت بڑی اور اچھی کامیابی ہوگی۔ 2 سوال ہمارے ذہن میں، ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ساتھ آپ دے دیجئے گا۔ معاشرے میں کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں، پریکٹیکلی مل جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تراویح پڑھی ہی نہیں، روزہ رکھا ہے، نماز بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھی ہے، لیکن تراویح نہیں پڑھ پائے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی 20 رکعت اتنا سمے لگتا ہے، تو شاید شیطان یا جو بھی کہہ لیں اس وجہ سے، اپنی کاہلیت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی جو جس کا ذکر ہم لوگ بریک سے پہلے بھی کر رہے تھے، کہیں 10 دنوں کی، کہیں 5 دنوں کی، کہیں 3 دنوں کی جو تراویح ہوتی ہے، اس میں چونکہ حافظ صاحب کو لمبا پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک بار 3 دنوں کی تراویح میں پہلے رکعت میں 5 پارہ قرآن پڑھنا پڑا حافظ صاحب کو، تو دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں، گپ مار رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، چائے پینے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آتے ہیں جب وہ رکوع کرنے لگتے ہیں تو جلدی سے جا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں ہی سوالوں کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جواب دیں تاکہ ہمارے معاشرے پر اس کا
पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तरावी के बारे में ये पहला सवाल किया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी उम्र हो गई जिनकी, और अभी तक उन्होंने तरावी की नमाज़ एक बार भी नहीं पढ़ी है, और वो पढ़ने नहीं जाते हैं, कभी पढ़ी ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो ये सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। रमज़ान शरीफ में इतना शौक़ बढ़ जाता है लोगों का चांद होते ही कि वो जो लोग नहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं पूरा साल, वो भी रमज़ान में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देखिएगा कि रमज़ान शरीफ में मस्जिदें पाँचों वक्त भरी रहती हैं, ऐसी भरी रहती है जैसे जुमा के दिनों में भरी रहती हैं, जबकि और दिनों में शायद ग्राउंड फ्लोर भी पूरा नहीं भर पाता, मगर रमज़ान शरीफ में 4 मंजिला मस्जिद पूरी भरी रहती है, क्योंकि जो लोग नहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं तो रमज़ान की बरकतों को हासिल करने के लिए, क्योंकि एक का 70 गुना मिलता है, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इन नेमतों से महरूम है और उन्होंने अभी तक तरावी नहीं पढ़ी है और कभी जाते भी नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई वो अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल ही महरूम है, और जल्द से जल्द उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसी बेतौफीकी में उनकी मौत हो जाए और फिर उन्हें आखिरत का अज़ाब झेलना पड़े और कब्र के अज़ाब से उन्हें हम किनार होना पड़े। इसलिए जितनी जल्द हो सके गनीमत जान करके अल्लाह ने ये मुबारक महीना अपनी ज़िंदगी में अता फरमाया। आइंदा ज़िंदगी में ये रमज़ान हम देख पाएँ न देख पाएँ पता नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी इन हरकतों से तौबा करके तरावी की नमाज में ज़रूर शरीक होना चाहिए, और 5 वक्ता भी जमात में ज़रूर शरीक होना चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं वो गुनहगार होते हैं और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि तरावी की नमाज में बाज़ मकामात पे कहीं 3 दिनों की, कहीं 5 दिनों की, कहीं 10 दिनों की तरावी शहर कोलकाता में ऐसा करते हैं। ये बात तो सही है कि शहर कोलकाता में पहले क्या था, इस तरह का रिवाज मस्जिदों में नहीं था, कारखानों में था, मार्केटों में था। ऐसा कम दिनों में तरावी जल्दी पढ़ के वो लोग फारिग हो जाया करते थे। लेकिन अब ये रस्म मस्जिदों में भी दाखिल हो गई है, और मस्जिदों में भी 5 दिनों की, 3 दिनों की तरावी होने लग गई है। एक तो ये बेहतर नहीं है, एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ 3 दिनों में कुरान मजीद पढ़ेंगे तो 3 दिन का मतलब एक दिन में 10 पारे पढ़ेंगे। अब 10 पारे पढ़ने में 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 पारा पढ़ने में लगेगा। 15 मिनट से कम में तो नहीं पढ़ पाएंगे अगर सही कुरान पढ़े तो। अगर खेल ना करे, मजाक ना करे, कुरान मजीद पढ़े। अब जाहिर है कुरान पढ़ना है, तजवीद के बगैर पढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल। मद के लिए कारियों ने जो मुतय्यन किया है खींचने के लिए, उतना खींच के पढ़ना ज़रूरी है, चाहे तरावी में पढ़े चाहे नमाज में पढ़े, तो पढ़ना ही पड़ेगा उस तजवीद के साथ। तजवीद के बगैर पढ़ेगा कुरान तो गुनहगार होगा। अब उसकी रियायत करते हुए अगर कोई पढ़ेगा तो 15 मिनट से 16 मिनट से कम में पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब जाहिर है 2 घंटे 2.5 घंटे 10 पारे में कुरान मजीद पढ़ेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे गफलत पढ़ने वाले सुनने वालों में गफलत हो जाती है। और बाज़ औक़ात देखा जाता है, जैसा कि आपने कहा कि जो पीछे लोग सफ़ों में होते हैं वो बड़ी बेएहतियाती करते हैं। बाज़ जगहों पर ये भी खबरें मिली हैं कि वो लोग बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं। बाज़ जगह ये भी मालूम हुआ कि वो निकल पड़ते हैं सफ़ों से बाहर मस्जिदों से, कहते हैं कि चाय पी के आएंगे, अभी तो 1 घंटा टाइम है। तो वो मस्जिदों से निकल जाते हैं और बाहर चाय पी के घूम फिर कर मजाक करके फिर आते हैं। इस तरह नमाज का भी मजाक है, तरावी का भी मजाक है। ये सिलसिला बिल्कुल टूटना चाहिए। 15 दिनों से कम की तरावी नहीं करनी चाहिए कहीं भी, और हाफिज़ साहब को भी साफ साफ पढ़ना चाहिए। 15 दिन तरावी करने में एक रकात में 2 सफ़ा पढ़ना होता है, और 2 सफ़ा पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी सुनने वाले को, बड़े इत्मीनान से वो पढ़ लेगा। इसलिए जो लोग इस तरह बेहतियाती करते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, इससे बाज रहें। और तरावी जो बिल्कुल कम दिनों की करते हैं उसको भी रोक करके कम से कम 15 दिन की ज़रूर करना चाहिए। और बिल्कुल हम सवाब कमाने जाते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने जाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि पूरे साल, चूँकि हम तो गुनाहगार बंदा हैं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उससे गुनाह नहीं होता। जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उससे गुनाह होता रहता है। तो इतना बरकत वाला महीना, इतना अल्लाह गफूर रहीम है, रहमत वाला महीना, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। तो हम दुआ करने जाते हैं, हम तरावी से हासिल करने जाते हैं, सवाब हासिल करने जाते हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत करने जाते हैं वहाँ पर। तो हमें इसको बहुत ही डिसिप्लिन वे में करना चाहिए, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप आए और आपने
قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے جو بھی سامعین جو سن رہے ہیں، جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کا رمضان کا مہینہ اور اس کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات۔